الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، آج کا موضوع بڑا اہم ہے، اور اہم اس معنی کر ہے کہ آج کے موضوع کا تعلق سماج سے ہے۔ جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں، جس محلے میں، جس علاقے میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس گھر میں رہتے ہیں، اس کے تعلق سے ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اپنے معاشرے کو اچھا بنائیں، اپنے معاشرے کو بااخلاق بنائیے۔ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو قوم معاشرے کو سدھارنے کے لیے آیا تھا، ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ اللہ کے مخصوص بندے ہیں، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن اور حدیث یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنی زبان مبارک کے ذریعے جو کہا، جو کیا، وہ خود بھی کریں، اور ایسا کریں کہ آپ کا سامنے والا آپ کو دیکھ کر وہ بھی غلامان محمد ہو جائے۔ لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں تمام ہوتی ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ دین نام ہے صرف اور صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، بس۔ نہیں میرے بھائیوں، وہ بھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ دین اسلام نام ہے حسن معاشرت اور حسن اخلاق کا بھی نام۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ذاتی معاملہ ہے، اور حسن معاشرت اور حسن اخلاق یہ سماجی معاملہ ہے۔ حسن اخلاق ہوگا یعنی آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، آپ کا کریکٹر اچھا ہوگا، آپ کا کردار اچھا ہوگا، اور معاشرہ جب اچھا ہوگا تو جنت کا نمونہ بن جائے گا، اور دوسرے لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہمارے سامنے، صحابہ نے سمجھا، عمل کیا، تبھی تو وہ کامیاب ہوئے۔
ہم نے سنا اور متوجہ نہیں ہوئے، فکر مند نہیں ہوئے، ضرورت ہم نے نہیں سمجھا۔ ہم نے سمجھ لیا یہ چند مخصوص مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اخلاق کے ساتھ رہیں، وہ جھوٹ نہ بولے، وہ دھوکہ نہ دے، وہ غیبت نہ کرے، وہ شکوہ شکایت نہ کرے، وہ سود نہ کھائے، وہ لڑائی نہ کرواوے، وہ ظلم نہ کرے۔ وہ تمام کی تمام چیزیں صرف چند لوگ کریں گے، ہم لوگ آزاد رہیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ غلط سوچ ہے، اور اسی کے نقصانات آج پورے معاشرے پر جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے۔ اب سروے کے طور پر آپ حضرات سماجک لوگ ہیں، میں الزام نہیں لگا رہا، میں آپ کو راستہ دکھا رہا ہوں۔ آپ حضرات سماجک لوگ ہیں، اپنے اپنے محلے اور اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے گھر کو دیکھ لیجیے۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ نہ بڑا چھوٹے پر شفقت کر رہا، نہ چھوٹا بڑے کا ادب کر رہا، والد بچوں کی شکایت، بچے والدین کی شکایت، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی شکایت، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی شکایت، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی شکایت۔ کیا تماشا بن گیا بھائی؟ اور ہم کون ہیں؟ غلامان محمد ہیں۔ ہمیں تحفے میں اللہ رب العزت نے قرآن عطا فرمایا تاکہ تم اچھی طریقے سے دنیا میں خوش و خرم زندگی گزار سکو، اور قرآن کو سمجھانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر، عظیم الشان، عظیم المرتبت، رحمت للعالمین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور کوئی مسلمان شک و شبہ نہیں کرتا نبی کے تعلق سے، لیکن عمل کی باری آ جائے، نہیں فلاں کریں گے، فلاں کی ذمہ داری ہے، فلاں پر تھوپنے کی وجہ سے آج پورا معاشرہ جہنم کا گڑھا بنا ہوا ہے، اور معاشرے میں ہمارا گھر بھی جہنم کا گڑھا ہے۔ نظر انداز کی صفت ختم، معافی کی صفت ختم، حسن اخلاق ختم، جی ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا ختم، اگر کہیں ہے بھی تو وہاں مصلحتاً تاکہ یہ میرے ہاں آوے، یہ سمجھ کر نہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، آقا نے حکم دیا ہے اس وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، نہیں پڑوسی ہے، نہیں رشتہ دار ہے، نہیں جائیں گے تو یہ ناراض ہو جائے گا، نیت ہی الگ ہو گئی ہے۔ اور یاد رکھیے دین اسلام فرماتے ہیں اسلام دین فطرت اور دین انسانیت ہے، اس کی تمام تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ آپ کو بوجھ میں نہیں ڈالا گیا کہ یہ کام کریں گے آپ کو دقت ہوگی، نہیں۔ اسلام کو دیگر مذاہب میں اس لحاظ سے ایک امتیازی مقام حاصل ہے کہ اس کے سوا دنیا کے دیگر مذاہب اور تہذیبیں ایسا باضابطہ حیات پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ہمارے یہاں پڑوسی کے حقوق ہیں، چچا کے حقوق ہیں، بڑے بھائی کے حقوق ہیں، چھوٹے بھائی کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ دار کے حقوق ہیں، کاروبار کا طریقہ بتایا گیا، چلنے کا طریقہ بتایا گیا، دعوت کا طریقہ بتایا گیا، شادی بیاہ کا طریقہ بتایا گیا، تمام چیزوں کا طریقہ بتایا گیا، اور ایسا کھلم کھلا طریقہ کسی مذہب میں نہیں ملتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نہ کوشش کرتے ہیں معلوم کرنے کی، اور اگر معلوم ہے تو عمل نہیں کرتے، کہیں پر عورت پر ڈھکیل دیتے، کہیں پر سماج پر ڈھکیل دیتے، کہیں پر کچھ اور دنیاوی منفعت نظر آ جاتی، لہذا وہاں پر جنازہ نکلنا شروع۔
اور حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے جس حسن معاشرت اور حسن اخلاقیات کسی بھی قوم کی زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے، جس کو ہم نظر انداز کر دیے ہیں، اخلاقیات کیا فرما رہے ہیں؟ معاشرے کا اصلاح مند ہونا اور با اخلاق ہونا یہ ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ فرماتے ہیں اخلاق اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور انسان اور جانور میں فرق اخلاقی ہی کا ہے۔ جانور کو اخلاق سے کوئی لینا دینا نہیں، اور انسان کو اخلاق سے لینا دینا۔ بڑے ہیں ادب، چھوٹے ہیں شفقت، پڑوسی پریشان ہے، آپ اپنے آرام و راحت کو چھوڑ کر پڑوسی کے پریشانی کو دور کرنے میں لگ جائیں، وقت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، مشورے کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہو، لاوارث نہیں چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یہ اسلام نے میسج نہیں دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے محلے میں سینکڑوں ضرورت مند ہیں، پریشان ہیں، ہم کہیں مشورہ دے سکتے تھے، مشورہ نہیں دے، ان کا کام ہے، وہ سمجھیں گے نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ غلامان محمد ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ سنیے کیا فرماتے ہیں، اچھے اور عمدہ اوصاف پر قوموں کے وجود، استحکام اور بقا کا انحصار ہے۔ اچھے اخلاق ہیں، عمدہ اخلاق ہے، اچھی صفت ہے، فرماتے ہیں وہ قوم، وہ گھر، وہ آبادی قائم رہتی ہے۔ فرماتے ہیں اخلاق کے بنا و بگاڑ سے قوم براہ راست متاثر ہوتی ہے۔ آپ نے ہلکا پھلکا سمجھ لیا، خوب اچھی طریقے سے سمجھیے، خوب اچھی طریقے سے غور کیجیے، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیے۔ فرماتے ہیں جس معاشرے میں اخلاق ناپید ہو وہ کبھی مہذب نہیں بن سکتا۔ اگر ہمارے لڑکے، ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار اخلاق مند ہے، سمجھیے کہ کامیابی کے زینے کو طے کر رہا ہے۔ اگر بد اخلاق ہے، آپ ٹک ٹکی نگاہوں سے نہ دیکھیں، ان کی اصلاح کریں، کیونکہ بربادی کا پہلا زینہ ہے۔ آج جو حالات ہے دیکھ لیجیے، یعنی فکر بھی نہیں اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے بھائی کے تعلق سے، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے، اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے۔ برباد ہو رہا ہے، ہونے دو۔ نہیں سنتا، کیسے نہیں سنیں گے بھائی؟ فرماتے ہیں اس میں کبھی اجتماعی رواداری، مساوات، اخوت اور بھائی چارگی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ کہاں؟ جہاں اخلاق اچھے نہ ہو۔ ذرا اندازہ لگا لیجیے، بڑے درد کے ساتھ جس معاشرے میں جھوٹ، بددیانتی عام ہو جائے، وہاں کبھی امن و سکون نہیں ہو سکتا۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ میرے بچے، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میری بیٹی، میرے فلاں جتنا زیادہ جھوٹ بول دے اتنا ہی تیز تر رہا ہے، جتنا زیادہ چالاکی کے ساتھ دھوکہ دے دے اتنا ہی تیز تر رہا ہے، بہت تیز ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کبھی امن و سکون نہیں ہو سکتا۔ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، اور یہ تمام باتوں کو سنیے اور غور کیجیے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیے۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ صرف اور صرف اخلاقیات کی وجہ سے۔
فتح مکہ کا واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور طائف کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ طائف میں کیا ہوا؟ دشمنوں نے آپ کو حتی الممکن پریشان کیا، زود و کوب کیا، ہر کچھ کیا۔ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، اتنا زود و کوب کیا، اتنا پریشان کیا کہ آسمان پر ہلچل مچ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیج دیا گیا، کس کے پاس؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ طائف دو پہاڑوں کے درمیان آبادی ہے۔ جبرائیل امین تشریف لائے آقا کے پاس، فرمایا آپ کو ان لوگوں نے بہت تکلیف دی ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ دونوں پہاڑ کے فرشتے آئے ہوئے ہیں نگراں، آپ اجازت مرحمت فرما دے، دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے، جو لوگ اس کے بیچ میں ہیں سب پس جائیں گے۔ اب وہاں دیکھیے، اس لیے اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا نے فرمایا اس دن میرے لیے بہت سخت دن تھا۔ آج کیا ہو گیا؟ ہم موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، طاقت اتنی مل جائے کہ فلاں کو بتا دے، پیسہ اتنا میرے پاس آ جائے کہ فلاں کو بتا دے، کوئی ایسا سورس لگ جائے کہ فلاں کو بتا دے۔ کیا کر رہے ہو؟ کون تم ہو؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، آپ نے تو فرشتوں کو منع کر دیا۔ کیا فرمایا؟ نہیں، کچھ لو نہیں، بلکہ اللہ سے ہم یہ دعا کریں گے کہ آنے والی نسل بت پرستی چھوڑ کر، شرک چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ اس واقعے کو دیکھیے، آج ہمارے حالات کو دیکھیے، معاملات کو دیکھیے، ہمارے کریکٹر کو دیکھیے، ہمارے سوچ کو دیکھیے۔ فتح مکہ، آپ کا گھر مکہ، تکلیفیں جو دی وہ آپ کو پتہ ہے، تکلیفوں کے باوجود نہیں مانے تو مکہ سے نکال دیے، مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب فتح مکہ ہوئی، اس دن تو پوری طاقت تھی، بدلہ لینے کا وقت تھا، اور تمام دشمنان اسلام یہ سمجھ رہے تھے کہ آج تو ہماری خیر نہیں، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام بھی سمجھ رہے تھے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ آج معافی کا دن ہے، جو فلاں جگہ چلا جائے، جو اپنے دروازے کو بند کر لے، جو خانہ کعبہ میں چلا جائے، جی معافی کا دن ہے۔ آج بالکل اس کے برعکس ہمارا نظام ہو گیا، بالکل اس کے برعکس۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے واسطے بیدار ہو، جاگیں اور گھر سے یہ کام شروع کریں۔ اللہ نے قرآن فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے ایمان والو درگزر کا معاملہ کرو، خذ العفو معافی کا معاملہ کرو۔ جی آج دیکھ لیجیے، درگزر معافی کہاں چلا گیا؟ اور کیا فرمایا؟ خذ العفو وامر بالعرف، اور بھلائی کا حکم دیا کرو۔ ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا، فلاں کا لڑکا فلاں سمجھے گا، فلاں کا میٹر ہے فلاں سمجھے گا، نہیں میرے بھائی۔ آگے فرما رہے وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اب کیسے سمجھایا جائے گا؟ اللہ ہمیں بھی بااخلاق بنائے، درگزر کرنے والا بنائے، جھوٹ سے بچنے والا بنائے، دھوکہ سے بچنے والا بنائے، غیبت سے بچنے والا بنائے، غلط کاموں سے بچنے والا بنائے، ظلم سے بچنے والا بنائے، اور اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو روکنے والا بنائے۔ حکمت سے روکیے، جھوٹ بولنا ہے اس کو سمجھائیے، دھوکہ دینا ہے سمجھائیے،
غیبت کر رہا سمجھائیے، ظلم کر رہا سمجھائیے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب کوئی دوسری قوم نہیں آئے گی، اب کوئی دوسرے نبی نہیں آئیں گے، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ سن لیجیے اچھی طریقے سے، کتاب آخری آ چکی ہے، نبی آخری آ چکے ہیں، اب ہم اور آپ رہیں گے، اور ہم لوگ چلے جائیں گے تو دوسرے لوگ آئیں گے، یعنی اسی امتی کے لوگ رہیں گے۔ اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا، جو کر لیا کامیاب، جو نہیں کیا وہ ناکام۔ کیا فرماتے ہیں؟ جس ماحول میں اخلاقیات کوئی قیمت نہ رکھتے ہوں اور جہاں حسن معاشرت کے بجائے بے مروتی بد اخلاقی کو مقصود سمجھا جاتا ہو، اس قوم اور معاشرے کا دنیا سے مٹ جانا یقینی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دیکھیے مٹنے کی بات آ گئی، مٹ جانا یقینی ہے۔ آج دیکھیے گاجر موڑے کی طرح، یعنی ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، نہ آواز میں طاقت رہ گئی، نہ لوگوں کی تعداد میں طاقت رہ گئی۔ کیوں؟ ہم نے اسلام کی اصل شکل کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ قوم مٹ جائے گی، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم دیکھیں تو اخلاق کی پستی کے ساتھ ہم سرے سے کسی اسلامی زندگی کا تصور ہی نہیں کرتے۔ ارے مسلمان تو مسلمان بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کی ذات سے دنیا میں بھلائی قائم ہو۔ اللہ اکبر۔ مسلمان بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کے ذریعے سے دنیا میں بھلائی قائم ہو۔ آج میرا پڑوسی، آج میرے محلے والے مجھ سے امن میں نہیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کی ہاتھ سے اس کا بھائی محفوظ رہ سکے۔ آج نہ میرے ہاتھ سے اور نہ میری زبان سے میرا بھائی محفوظ ہے۔ ہٹے نہیں، زبان چالو ہو گیا اس کے خلاف۔ کیا مل رہا ہے میرے بھائیوں؟ طاقت ملا نہیں، ہاتھ سے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور سمجھ رہے کیسے؟ ہم تیر مار رہے ہیں، تیر نہیں مار رہے ہو، جہنم کے گڑھے میں جا رہے ہو۔ کیا فرماتے ہیں؟ مسلمان تو مسلمان بنا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کی ذات سے دنیا میں بھلائی قائم ہو۔ برائی میٹے، بھلائی کو مٹانا اور برائی کو پھیلانا اور پھر اس کے ساتھ مسلمان بھی ہونا، یہ در حقیقت ایک کھلا ہوا تضاد ہے۔ برائی بھی کرے، مسلمان بھی رہے، جی بدعمنی بھی پھیلائے، مسلمان بھی رہے۔ فرماتے ہیں یہ تو تضاد ہے۔ ایک مسلمان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ غیبت کرے، ایک مسلمان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ جھوٹ بولے، ایک مسلمان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ دھوکہ دے، ایک مسلمان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ اس کا پڑوسی، اس کا رشتہ دار، اس کا بھائی اس سے محفوظ نہ رہ سکے۔ فرماتے ہیں تضاد ہے۔ کمرے میں بتی جلائیں اور اندھیرا ہو، تضاد ہے۔ بتی جلے گی، روشنی ہوگی، بتی بند کریں گے، اندھیرا ہوگا۔ آپ بجلی کے مانند ہیں، روشنی کے مانند ہیں۔ ایمان کا مطلب روشنی، ایمان کا مطلب اجالا۔ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی اس کے سر سے دوسرے بندگان خدا محفوظ نہ ہو، ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی اس پر کسی معاملے میں اعتماد نہ کیا جائے۔ آج اعتماد بھی ختم ہو گیا۔
کہاں ہم چل رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اس وہم و گمان میں ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان ضرور ہیں لیکن روحانیت نکلی ہوئی ہے. آج اعتماد کے لائق نہیں رہے. آپ نے کسی کو کوئی بات کہی وہ امانت ہے. آج کیا حال ہو گیا ہے؟ ہم سے آپ سے دوستی ہے، ہم نے آپ کو بہت ساری ایسی باتیں کہی جو دوسرے کو نہیں کہنی چاہیے تھی. جب تک دوستی ہے اس وقت تک تو امانت، اور جب دوستی ختم ہوئی کسی معاملے میں تب دیکھیے. اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ حقیقی دوست بنانا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل آپ ناراض ہو جائیں کسی معاملے میں اور جو میں نے باتیں بتائی ہیں وہ تمام باتوں کو آپ اجاگر کر ڈالیں گے اور اس کو اپنا کام سمجھتے ہیں. اب اس کو ہم بتاتے ہیں کیا اعتماد کیا جائے، کس پر کیا اعتماد کیا جائے. ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی وہ نیکی سے بھاگے اور برائی کی طرف لپکے. ایک شخص مسلمان ہو اور حرام کھائے اور حرام طریقوں سے اپنی خواہشات پوری کرے تو آخر اس کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ خوب اچھی طریقے سے سمجھیے. ہمارے اکابرین بڑی فکر مند ہو کر میسج بھیجتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو سمجھائیے، بتائیے. بڑی محنت لگتی ہے ان اکابرین کو لکھنے میں، غور کرنے میں. کسی مسلم معاشرے کی اس سے بڑھ کر کوئی ذلت نہیں ہو سکتی. کوئی انصاف سے خالی ہو، ظلم سے لبریز ہو، اس میں روز بروز بھلائیاں دبتی اور برائیاں فروغ پاتی چلی جائیں. ذرا اندازہ لگائیے. یہ حالت، فرماتے یہ حالت دراصل خدا کے غضب کو دعوت دینے والی ہے. اللہ اکبر. ہم کیا سمجھ رہے؟ نماز پڑھ رہے اور بھی نماز کٹر بٹر، روزہ رکھ رہے، صدقہ کر رہے، پھر بھی عذاب آ رہا ہے. ارے عذاب تو اس وجہ سے آ رہا ہے. صاف لکھ رہے ہیں یہ حالت دراصل خدا کے غضب کو دعوت دینے والی ہے. اگر کسی مسلم معاشرے کی یہ حالت ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اسلام کی روح سے خالی ہو چکا ہے، صرف اسلام کا نام ہی اس میں باقی رہ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو، فرماتے ہیں اپنے آپ کو جھوٹ سے پاک کریں، اپنے آپ کو چوری سے پاک کریں، اپنے آپ کو وعدہ خلافی سے بچے، اپنے آپ کو بغض اور کینہ اور فخر اور غرور یعنی تکبر اور ریاکاری اور غداری اور بدگوئی یعنی بری بات زبان سے نکالنا اور فحش گوئی یعنی گالی گلوچ کرنا، بدگمانی ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے، اور حرص اور طمع اور حسد اور چغل خوری اور نافرمانی، عدم تحمل، غرض یہ کہ یہ ساری اخلاقی برائیاں ہیں. ان سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ بچا جائے اور اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے اعزاء اقارب، اپنے دوست احباب کو بچایا جائے. دونوں کام ہے، بچنا بھی جو میں نے فہرست بتائی اور بچانا بھی. نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، صدقہ خیرات بھی کریں، حج بھی کریں. یہ ہو گیا حقوق اللہ. اور اس کے بعد یہ سب کام کریں، یہ ہے حقوق العباد. اس کا تعلق معاشرے سے ہے. یہی ہے حسن اخلاق اور حسن معاشرہ. جب یہ تمام برائیاں ہماری زندگی سے، مسلم سماج سے، ہمارے بھائی کی زندگی سے جب نکل جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج
خوش و خرم رہے گا، اور برادران وطن انشاءاللہ ہم کو دیکھ کر وہ ایمان لانے پر مجبور ہوں گے کہ مسلمان اس کو کہتا ہے ان پر امانتیں رکھی جائیں تو یہ خیانت نہیں کرتا، ان کے پاس کوئی سامان رکھ دی جائے تو یہ ادھر ادھر نہیں کرتے، ان کو کوئی بات کہی جائے یہ ادھر ادھر نہیں پھیلاتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ ظلم نہیں کرتے، یہ بغض نہیں کرتے، یہ حسد نہیں کرتے، یہ ایک دوسرے پر ظلم کو برداشت نہیں کرتے، خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے۔ آج ضرورت ہے سماج میں ان تمام باتوں کو پھیلانے کی۔ جب آپ پھیلائیں گے اور ہماری زندگی میں آئے گا تو انشاءاللہ کل جیسے خوش و خرم لوگ رہا کرتے تھے آج بھی خوش و خرم رہیں گے، اور کل بھی ہمارے جو اعلیٰ اولاد ہیں وہ بھی خوش و خرم رہیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے باتیں بتائی گئی، اگر اس سے باز نہیں آئے تو خدا کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ ہماری بھی اور تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے اس سے بچا جائے اور بچنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔